بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و آلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے یا مشرک تھے؟ ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور اس امت کے جمہور طبقات کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین وہ مومن تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا وہ مومن ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی مومن تھے، اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا نظریہ اور فکر وہ ایک دور میں اموی حکومت کی وجہ سے وہ اس سے چونکہ اتنے متاثر ہیں، یا اموی زمانے کے اندر جو دینیات لکھی گئی ہے اس کو بعد میں اتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے، اور اس سے وہ اتنے متاثرین ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ اپنا لیا کہ رسول اللہ کے ارد گرد اور انبیاء کرام کے جو نسب ہے وہ ان کے نزدیک اس میں کافر اور مشرک لوگ بھی رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ روایات موجود ہے۔ یہاں مجھے گلہ ان لوگوں سے ہے، ان سے نہیں ہے کہ جو ناصبی ہیں یا وہ طبقہ کے جو جن کے اکابرین وہ اہل البیت سے دور رہے ہیں یا ان میں بغض پایا جاتا تھا، بلکہ ایسے لوگ بھی کہ جو خود کو محبان اہل البیت کہتے ہیں وہ بھی ان روایات کو ہنسی خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو بتائی، حدیث کا نمبر ہے 500، ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں جہنم میں، آگ میں، والعیاذ باللہ۔ وہ بھی ان روایات کے حوالے سے خاموش ہو جاتے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کے سامنے اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جناب فلاں صحابی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے جہنم کی خوشخبری سنا دو، یا یہ جہنم میں، روایات موجود ہے صحیحین کے اندر اور اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے صحابی کے حوالے سے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صحابی اور وہ شخص کہ جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور یہ شخص کہاں پر ہے، یہ شخص آگ میں ہے، اور باقاعدہ عنوان باندھا گیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں آدمی شہید ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ان کی ایمانی غیرت اس پر نہیں جاگتی، اور یہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہاں یہ روایات تو صحیح ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کے والدین یہ جہنم میں، والعیاذ باللہ، والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام، لیکن اس میں فلاں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ بھائی سیدھا سیدھا کہو کہ اموی زمانے کے اندر یہ سب کچھ روایات گھڑی گئی کہ جس میں رسول اللہ کے نسب کے بارے میں یہ کہا گیا، اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں یہ روایتیں بنائی گئی۔ اسی طرح آپ کے چچا کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی وہ رسول اللہ کے دین کے لیے وقف رکھی اور اسلام کو قائم کرنے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا۔ پوری مکی زندگی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں گے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ان کے کتنے احسان ہیں رسول اللہ کی زندگی میں، انہوں نے کیا کچھ کیا، لیکن یہ روایتیں اس طرح گھڑی گئی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں کیا وہ مومن ہیں یا وہ مشرک ہیں، اور اس پر دونوں کے دلائل کیا ہیں، اس پر دونوں کے دلائل کیا ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام آزر ہے، اور وہ مشرک تھے، وہ بت پرست تھے، اور قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں یہ کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا جو کہ آزر ہے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا آپ بتوں کو آلہہ بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ضلال مبین میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ضلال مبین میں، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور کچھ روایات بھی موجود ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، اور وہ کیا تھے، بت پرست تھے اور کافر تھے۔
ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ گمراہی میں، آپ کس میں ہیں؟ کھلی گمراہی میں. تو یہ اس طبقے کے تو ہمیں معلوم ہو گئے کہ ان کی یہ دلیل ہے، اور جو روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے جو اس کی تشریح اور تفسیر کے اندر ہے. دوسرا جو طبقہ ہے، اور میرا بھی موقف یہی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ مومن تھے، وہ کافر اور مشرک نہیں تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا جو نسب ہے وہ مکمل طہارت کے ساتھ چلتا ہے، اور شرک کو قرآن مجید نے انما المشرکون نجس، مشرکین کو نجس کہا گیا، ان کے عقائد کو نجس کہا گیا ہے. اور جو انبیاء کرام ہیں ان کا جو نسب ہے اس میں نجاست عقیدے کی ہو یا بدن کی ہو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اہل البیت کو نجاست کو اہل البیت سے دور رکھا ہے، ان کے قریب بھی نہیں ہونے دیا، اور خوب پاک و پاکیزہ ہے. پھر انبیاء کرام علیہم السلام وہ کیا ہیں؟ وہ بھی طاہر و مطہر ہیں. یہ طاہرین کا سلسلہ ہے، اس میں کسی طرح سے بھی نجاست نہیں آ سکتی کہ جو شرک کی نجاست ہے. اور شرک کی نجاست سے بڑی اور نجاست کیا ہو سکتی ہے؟ شرک سے بڑی نجاست اور کچھ بھی نہیں ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، لیکن شرک بہت بڑی نجاست ہے کہ جو انبیاء کرام کے نسب میں نہیں آ سکتی. اب یہاں پر جو قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تو بالکل واضح الفاظ موجود ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ہے، اور جو کہ آزر تھے، کہ آپ بتوں کو الہہ بنا رہے ہیں. دیکھیے قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایک آیت آپ نے یہاں سے لی اور آپ سمجھ گئے. نہیں، قرآن مجید کو آپ نے تتبع آیات سے سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی تب کہ جب وہ اس پہ فٹ بیٹھتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا سے آپ کو سباق نکالتے ہیں کہ جو فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو یہ اب میں آپ کو جو آیت بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے گا. سورہ شعراء سورت نمبر 26 آیت نمبر 219 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں آپ کا پلٹنا، اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے. اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے ترجمے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، ایک مراد تو اس سے یہ لی گئی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ایک مراد اس کی یہ ہے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے، اور تفسیر ثعلبی نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ کا پلٹنا سجدہ کرنے والوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک نبی سے دوسرے نبی تک جب آپ منتقل ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب آپ اپنے والد کی پشت میں آئے، تو یہ مراد ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ سجدہ گزار تھے. یہ سارے کے سارے لوگ کون تھے؟ سجدہ گزار لوگ تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. یہ مشرکین نہیں تھے، یہ کافرین نہیں تھے. اسی طرح یہ روایت بھی موجود ہے، ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته امه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے صلب میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ علیہ السلام ان کے صلب میں پہنچے، یعنی اپنے والد عبداللہ اور والدہ جناب آمنہ علیہم السلام ان کی صلب میں پہنچے. اب یہ تو ہو گئی روایت تفسیر کے حوالے سے، لیکن یہ بات جو ہے کہ یہ قرآن مجید میں سورہ انعام کی جو آیت پیش کی گئی ہے کہ والد کو آزر کہا گیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں یہ جو لِأَبِيهِ کا لفظ ہے یہ 9 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 9 مرتبہ. 8 مرتبہ حضرت ابراہیم کے قصے میں آیا ہے، اور 1 مرتبہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف کے اندر فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے لأبیہ اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج و چاند کو اپنے لیے اور ان سب کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ قرآن میں جو 8 جگہوں پر یہ لفظ موجود ہے لأبیہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے. اس میں جو سب سے پہلے آیا ہے وہ ہے سورہ انعام کے اندر سورت نمبر 6 آیت نمبر 74 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، یہ یاد رکھیے گا، یہ یہاں پر آیا، یہاں پر ابی کے ساتھ نام موجود ہے آزر.
اس کے علاوہ جو 7 جگہیں ہیں وہاں پر ابی کے ساتھ نام موجود نہیں ہے، نام موجود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک جگہ پر نام ذکر کر دیا اور دوسری جگہوں پر نام موجود نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آزر ہے یہ آپ کے حقیقی والد نہیں ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی انہوں نے کی تھی اپنے زمانے میں ظاہری طور پر، تو اس لیے ان کو معاشرے کے اندر اس زمانے کی سوسائٹی میں ان پر قرآن مجید نے ان کے ذہن کے اعتبار سے ابی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، اور ایسا ہوتا ہے، عرف کے اندر ایسا مشہور ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو قرآن سے دلیل دوں گا کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ دیکھیں آج بھی جب آپ کسی یتیم بچے کی پرورش آپ کریں تو ہمارے ہاں اس کو باپ کہا جاتا ہے کہ یہ یتیموں کا باپ ہے۔ عبدالستار عیدی صاحب مرحوم رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے جب آپ عربی کسی عرب سے بات کریں گے تو ان کو ابو الیتامہ کہا جاتا ہے، یتیموں کے باپ۔ تو ایسا مراد یہ نہیں کہ وہ سب کے باپ ہیں، لیکن مشہور عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کون ہیں؟ وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والد۔ اور چچا کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چچا کے اوپر قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا اور عرف کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سے آپ یہ سمجھیے گا، ایک ایسا شخص ہو کہ جو یتیم بچہ ہو اور اس کی پرورش اس کے چچا کر لیں، یا کوئی شخص ان کی پرورش کر لے۔ اب اس شخص سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے باپ گھر میں موجود ہیں، تو سب کے ذہن میں کیا آئے گا؟ سب کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ باپ سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کہ جو حقیقی باپ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے باپ فلاں مثلا زید موجود ہے گھر میں، تمہارا باپ زید موجود ہے، تو کیا ذہن میں آئے گا؟ اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ فرق کرنا چاہتا ہے کہ یہ زید جو ہے نا یہ ان کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا جو حقیقی باپ وہ ہے کہ جو مر گیا یا جو حقیقی باپ ہے، لیکن اس نے جو پرورش کی ہے یہ اس کا باپ نہیں، یہ باپ کی طرح ہے۔ یہ کون ہے؟ باپ کی طرح۔ ورنہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مثال کے طور پر کوئی پوچھنے آیا ہے، دروازے پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے باپ زید گھر میں موجود ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یہی پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد موجود ہیں گھر میں، ایسا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ تمہارے باپ اور ساتھ میں نام بھی لے تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے ممتاز کرنا چاہتے ہیں، جدائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے بالکل اسی طرح اس کو استعمال کیا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، تو آزر وہ آپ کے والد حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں۔ اور چچا پر قرآن مجید نے استعمال کیا آبا کا لفظ، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 133 میں ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے گواہ کہ جب یعقوب کو موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، نعبد الہک، ان کے بچے جواب دے رہے ہیں ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو آبا ہیں ان کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ایک الہ۔ اب آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام ان کے جو بچے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور دیگر جو بچے ہیں، وہ ان کے جو والد یعقوب ہیں، یعقوب کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے جو چچا ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کہ جو حضرت اسحاق کے بھائی ہیں، صحیح؟ اب یہ چچا ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن قرآن نے استعمال کیا آبا کا لفظ کے آپ کے باپ۔ تو باپ یہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو جس کو یہ کہا جائے کہ جو حقیقی باپ ہے، بلکہ چچا پر یہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ چچا پر حدیث میں بھی ہے کہ چچا جو ہے یہ باپ کے درجے میں ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ مشرک اور کافر تھے، یہ بات قرآن مجید کے فہم کے اعتبار سے درست نہیں بیٹھتی ہے۔ قرآن مجید سے جو استدلال اور استنباط ہے عربیت کے قاعدے کے مطابق یہ درست نہیں بیٹھتی، اگر ہم اسے روایات کی نظر سے نہ سمجھے اور صرف اس اعتبار سے سمجھے
کہ قرآن کی عربیت کیا کہہ رہی ہے، اس وقت کا عرف، اس وقت کا جو معاشرہ ہے، اس میں کیا ہم یہ دیکھ کر صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ابی کا لفظ آیا ہے لہٰذا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد، لہٰذا وہ مشرک اور کافر تھے، اور ہم یہ جناب یہ نظریہ رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مشرک اور کافر تھے، اور چونکہ قرآن میں ہی آ گیا، تو لہٰذا قرآن مجید کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ لفظ آیا اور وہی معنی مراد لے لیا اور اسی کو لے کر بیٹھ گئے اور وہی اپنا عقیدہ بنا لیا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔